اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا رحمة وشفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے طلباء اور علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر، تحقیق اور ان کے اثرات، انوار، برکات دائماً نصیب فرمائے، آمین. اللہ تعالی نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، جس میں اللہ تعالی نے عبادات کی مختلف نوعیتیں رکھی. مختلف عبادات کی نوعیتیں رکھی. رمضان کا مہینہ گزر گیا، اللہ تعالی نے پھر اور نعمتیں اسی مہینے سے شروع فرما دی. اصل نعمتیں عبادات کی ہیں، تو ان عبادات کی وجہ سے اللہ تعالی آخرت کی دائمی عظیم نعمتیں عطا فرماتے ہیں. ان عبادات میں اللہ تعالی نے روحانیت کی لذت، باطن کی لذت رکھی ہے، اور انہی عبادات میں اللہ تعالی کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالی کی رضا ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت حاصل ہوتی ہے. تو آپ خود اندازہ فرما لیا ہوگا کہ یہی نعمتیں اصل نعمتیں. باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں کوئی باطن کی روحانیت کی برکتیں نہیں. تو رمضان میں اللہ نے عطا فرمائی الحمدللہ. اب رمضان گزرا، شوال آیا.
شوال میں ایک تو اللہ تعالی نے 6 روزے عطا فرمائے، مگر اللہ نے فرض نہیں فرمائے۔ 6 روزے یہ رکھنا مستحب ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان 6 روزوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمائے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے سارا زمانہ یعنی ساری زندگی روزے رکھے۔ ہر سال آدمی اسی طرح کرے، رمضان کے روزے، شوال کے 6 روزے، ابتدا میں، درمیان میں، آخر میں، اکٹھے جدا جدا، جیسے سہولت دیکھے، بند کرو اس کو، جیسے اپنے لیے آسانی دیکھے مگر 6 روزے رکھ لے، ایسے ہو گیا جیسے اس نے سارا زمانہ روزہ رکھا۔ اگر کسی آدمی کی زندگی اسی طرح گزرے، رمضان کے روزے بھی ہوں، شوال کے 6 روزے بھی ہوں، زندگی اسی میں بیت جائے، بندے کی محنت کم، عمل کم، مشقت کم ہے، مگر کریم ذات کا کرم دیکھیں کہ اس پر اللہ تعالی ساری زندگی کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا آدمی نے پھر شوال سے شعبان تک پورے کے پورے 11 مہینے بھی روزے رکھ لیے باعتبار ثواب کے۔ ہے کوئی شوق والا اور ہمت والا کہ اپنی اس زندگی کو اپنی اس روزے کی ثواب کے ساتھ مکمل ہی مجسم کر دے؟ آدمی کا دل نہیں چاہے گا، نفس نہیں چاہے گا، نفس بڑا خراب ہے، نہیں رکھنا۔ روزے میں مشقت ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، سائیں یہ ہوتا ہے، مگر ہم نے نفس کی تھوڑی ماننی ہے، ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے نا، انشاءاللہ۔ تو ہمارا نفس ہمارا دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے۔ قرآن یوں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے ولی، تمہارے مددگار، تمہارے محبت کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول۔ بس بات تو یہی ہے، اللہ ہمیں شوق دے۔ تو شوال کی یہ نعمت ہوئی، سبحان اللہ۔ روزے رکھنے کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، اس کی بھوک کی بھی لذت ہوتی ہے، اس کی پیاس کی بھی لذت ہوتی ہے۔ آگے پیچھے روٹی میں دیر ہو جائے، بندہ ہے سفر میں، ادھر ادھر گھر میں دیر ہوئی تو برداشت نہیں ہوتا، اس بھوک میں مزہ نہیں آتا ہے۔ بندہ حیران، جو روٹی کا انتظام کرنے والی ہیں وہ گھر والے ہوں یا کوئی اور ہوں، بندہ ان کے اوپر چیب بھی ہوتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، مگر عجب معاملہ ہے روزے کا۔ بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے، اس کی وجہ سے طبیعت میں ضعف اور کمزوری بھی آوے، مگر عجب لذت ہے، عجب روحانیت ہے۔ عام حالات میں بھوک لگے، وہ اللہ کے لیے بھوک نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے پیاس نہیں ہوتی ہے، وہ جسم میں ضعف اور کمزوری اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ رب قربان، اللہ نے ہمیں بھوک بھی دی، پیاس بھی دی، مگر روزے والی نعمت کے ساتھ وہ بھوک بھی اللہ کے لیے، وہ پیاس بھی اللہ کے لیے، وہ ضعف بھی اللہ کے لیے، وہ تھکاوٹ بھی۔ سبحان اللہ۔ دل چاہے روزہ کو نہ چاہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ روزے کی لذت سارے سال میں چلے۔ یہ تو ابھی 6 کی بات کہی، ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا ما حصل ہے، جو آدمی ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ایسا ہو گیا جیسے اس نے سارا زمانہ روزے رکھ لیے۔ کریم ہیں، لطف فرماتے ہیں، ایک نیکی پر 10 نیکیاں دیتے ہیں، ایک روزے پر 10 روزے کا ثواب، 2 پہ 20 کا دیتے ہیں، 3 پہ 30 کا۔ مہینہ پورا ہو گیا، لیجیے ہر مہینے ایسا فرما لیا کریں تو یہ بھی ثواب ہو گیا۔ میں تو یوں مشورہ دوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے بھی ہو جایا کریں، اور ہر مہینے میں 3 جدا ہو جایا کریں۔ پوری زندگی دوہرے روزے کے ثواب کے ساتھ گزر جائے گی۔ مرو گے، اللہ کے ہاں پہنچو گے، پھر پتہ چلے گا کہ نعمتوں کا کیا معاملہ تھا۔ یہاں تو مشکل لگتی ہے۔ شوال آیا، شوال پھر یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، ذوالحج کا، حج کا مہینہ، ذوالحج حج کا مہینہ، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 مہینے۔ پھر ذوالحجہ میں، ذی الحجہ میں بھی اصل 10 دن ہیں۔ یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ حج قرآن مجید میں ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں، معلوم ہیں، بالاتفاق اس کا معنی ہے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یعنی اس کے 10 دن۔ 10ویں دن تک حج کے بنیادی امور پورے ہوتے ہیں، باقی 2 یا 3 دن، اس کے بعد حج کے امور میں یہ حج کی ترتیب بھی شروع ہو گئی، حج کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی، حج کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی۔ وہاں حرمین میں انتظامات آئندہ کے لیے شوال سے شروع، آہستہ آہستہ زوردار وہاں کے جو خدام ہیں نظام بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر سے حج کو جانے والے حضرات وہ بھی اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ شوال کے بعد جب ذوالقعدہ کا مہینہ آئے گا، وہ حرمت کا مہینہ بھی ہے۔ حرمت کے مہینے 4، 3 لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ،
اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت کے مہینے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و احترام والے مہینے. ان مہینوں میں پھر اللہ تعالیٰ بہت ثواب عطا فرما دے. پھر حج کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مقصود و مطلوب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے، عمرے کے لیے اصل جو مرکز بنایا، محور بنایا، بنیاد بنایا، وہ بیت اللہ کو بنایا. اس لیے حج کی تعریف ہوتی ہے کہ قصد کرنا بیت اللہ کا، ارادہ کرنا بیت اللہ کا، اور وہاں پر مخصوص احکامات کو ادا کرنا. عمرہ اس کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، لوگ بھی مانا. تو یہ زیارت کرنا بیت اللہ کی اور وہاں پر مخصوص احکامات کو ادا کرنا. آپ نے سمجھ لیا مقصود بیت اللہ ہوا. اس میں محور، بنیاد اللہ نے بیت اللہ کو بنایا. بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ نے عجیب شان رکھی ہے. یہ شان باطن کی ہوتی ہے، روحانیت کی ہوتی ہے. محسوس اسی کو ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان والی بات ہو. تمام مسلمانوں کو محسوس ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ بڑھتی جاتی ہے. بیت اللہ کی کشش اس کی کسی عمارت کی بنیاد پر نہیں، کسی ظاہری دنیاوی چمک دمک کی وجہ سے نہیں. اس عمارت کے اندر کوئی اسی طرح کی کوٹھیوں والے نقشے نہیں ہوتے، نقش و نگار نہیں ہوتے. سادہ سا پتھر اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کا غلاف، پتھر بھی سیاہ، غلاف بھی سیاہ. سبحان اللہ. مگر دل لگتی بات یہ ہوتی ہے، دل کی اس کی طرف کشش، اسی دل سے جب آنکھ دیکھتی ہے، اسی دل سے جب زبان بولتی ہے، اسی دل سے جب قدم بڑھتے ہیں، اسی دل سے جب ہاتھ اٹھتے ہیں، عجب محبت کا عالم ہوتا ہے. جب یہ بات ہو تو پھر بیت اللہ کے غلاف پر لکھی ہوئی یہ آیتیں بھی اگر بندہ پڑھے، مانا جانے، تو اور بندے کو بے خودی میں ڈال دیں میں کہ وہاں لکھی ہوئی قرآن کی یہ آیت، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو میرے محبوب بتلا دیجئے میں غفور ہوں، میں خوب بخشنے والا ہوں، نہایت رحمت کرنے والا ہوں. یہ آیت بھی ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر اپنی محبوبیت والی شان رکھی ہے. میرے رب کی بہت ساری شانیں ہیں، محبوبیت والی شان رکھی ہے اس وجہ سے. سبحان اللہ. مگر دل میں ایمان. سبحان اللہ. تو اللہ نے بیت اللہ کو کیسا بنایا؟ بیت اللہ، یہ اس کی پوری بات تو ہوگی نہیں کیونکہ ادھر سے اب حج قریب ہے، مناسبت سے عرض کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، بیت اللہ کیسا عجب بیت اللہ تھا، کیسا عجب بیت اللہ، جس کی تعمیر اللہ کے ایک پیغمبر آدم علیہ السلام سے ابتداءً ہوئی تھی، ابتداءً. اور پھر فرشتے ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، پتھر لانے والے فرشتے، تعمیر کرنے والوں کی بھی تو ایک بات ہوتی ہے نا. پھر درمیان میں تعمیرات اور ہوتی رہیں، اور پھر بیت اللہ کی مشہور ترین تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے. ابراہیم، اللہ نے ان کی تعمیر کرنے کا ذکر قرآن میں کیا ہے. ابراہیم، اسماعیل، ایک معمار، دوسرے مزدور، ایک باپ، دوسرے بیٹے، یہ بھی پیغمبر، یہ بھی پیغمبر. اللہ نے 2 پیغمبروں سے تعمیر کروائی. اسی میں کوئی تیسرا آدمی بظاہر شامل نہیں تھا. تاریخی روایات میں کہیں یوں ملتا ہے کہ حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی، ایک پیغمبر کی بیوی، ایک پیغمبر کی اماں، وہ گارا بنانے میں تھی، مگر قرآن مجید میں ذکر نہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا. اس تعمیر کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا. تعمیر کرنے والوں کے نام بھی قرآن میں آئے. سبحان اللہ. قیامت تک یہ نام چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے. اور اس تعمیر کی ایک نشانی اللہ نے رکھی بھی ہے، وہ ہے مقام ابراہیم. ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی. جنت سے لایا گیا، یاقوت، ہیرا، چمکنے والا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں اس کی روشنی کو چھپا دیا، محو فرما دیا. اب جنت کا پتھر یہاں پر موجود، ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے ہیں. بیت اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے اس کو شان عطا کی. کیسے عطا کی؟ تعمیر کرنے والے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، اور تعمیر کرنے کے وقت اس کے لیے پھر پتھر لایا گیا جس پر کھڑے ہو کر وہ تعمیر ہو رہی تھی. تعمیر اس طرح فرماتے تھے، یوں گھوم گھوم کے پتھر رکھتے تھے، جانو کہ تعمیر بھی ہو رہی تھی، ساتھ عبادت طواف کی بھی ہو رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے. شیشہ موٹا سا ہوتا ہے، سمجھنے میں بڑی دقت. کوئی ایسے زاویے ہوتے ہیں، اگر انہی زاویوں سے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی 5 انگلیوں کے نشان پورے پورے نظر آتے ہیں. یہ چھوٹی انگلی، یہ مبارک انگلیاں اللہ تعالیٰ نے پتھر پہ نشان رکھے. اب کیا کبھی پتھر پر کوئی نشان آتا ہے؟ کوئی کتنا ہی وزندار آدمی کھڑا ہو جائے، پتھر پر نشان نہیں آ سکتا. پتھر جو ہوا اتنا سخت ہوتا ہے، نشان اس پہ نہیں آ سکتا. مگر نشان پھر اتنی مدت سے ہزارہ سال بیت گئے، وہ پتھر بھی موجود، نشان بھی موجود. سبحان اللہ.
حکمتیں میرے اللہ جانے، نکتے تو ہو سکتے ہیں. وہ ابراہیم جس نے تعمیر کی تھی بیت اللہ کی، اللہ رب العالمین نے ان کا نشان قدموں کا بھی ہمارے لیے رکھ دیا. ابراہیم کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر ابراہیم بھی یاد آتے رہے. میرے اللہ بہتر جانتے ہیں آیا یہ بات ہے یا نہیں ہے، مگر یوں بھی ہوگا میرے بھائیوں کہ قدموں کا یہ نشان، دروازے کھولو، قدموں کے یہ نشان کی باتوں کو یہ سمجھو. ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ثابت قدم رہ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کی ملت اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. قرآن میں موجود، حدیث میں موجود، آپ کی ملت ملت ابراہیم کی ہے. مضبوطی سے ابراہیم کی یہ ملت جس کی تشریح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور وضاحت آئی اس میں، اور کمال آیا اور اتمام آیا، کامل بھی ہوئی، تمام بھی ہوئی. ثابت قدم اگر رہو گے تو پھر جنت ملے گی. جنت کے اس پتھر پر ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت ہے، اس پر مضبوطی سے جم جاؤ، ڈٹ جاؤ. اتنے مضبوطی سے، اتنے قدم نہ ہلیں، اتنے مضبوطی سے کہ پتھر پر جیسے نشان آ گئے، شریعت پر جم جاؤ، دنیا نہ ہلا. جنت ملے گی انشاءاللہ. بیت اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. قرآن مجید نے ذکر کیا. تعمیر کے بعد، تعمیر کے ساتھ انہوں نے دعائیں بھی فرمائی. وہ میں دعاؤں کا ترجمہ سنا دیتا ہوں، تشریح نہیں ہوگی، تھوڑا تھوڑا ترجمہ، ذرا سی تشریح وہ ہوگی. تعمیر کے دوران میں، تعمیر بیت اللہ کی تعمیر کیسی عجب عبادت. پھر اس میں پھر اللہ کے حضور میں دعائیں، دعا مانگنے والے اللہ کے دو پیغمبر. کیا قبولیت میں کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ تعمیر کے دوران قبولیت میں کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے، سبحان اللہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. پہلی دعا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے. تحقیق آپ ہی خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے. قبول فرما لے. ایک ہوتا ہے عمل، دوسرا ہوتا ہے اس عمل کا قبول ہونا. دونوں میں فرق ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہو گئی، قبول ہوئی یا نہ ہوئی. ہم یہ عمل کرتے ہیں، عمل ہو گیا، قبول ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں کوئی علم نہیں. عمل کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے تیرے اختیار میں دیا. شرائط بتلائیں، ظاہری بتلائیں، باطنی بتلائیں، عمل کی بتلائیں، نیتوں کی بتلائیں، مگر قبولیت کا معاملہ اللہ نے تیرے ہاتھ میں نہیں رکھا. قبولیت کا معاملہ رب العالمین کے ہاں سے ہے. یہ من الجہد وعلیک الاجابہ، مشقت ہمارے ہاں سے، قبولیت رب العالمین کے ہاں. اس لیے قبولیت کی بات، سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبروں کی تواضع دیکھیے، اللہ کے پیغمبروں کی ابدیت دیکھیے. پیغمبر ہیں، عمل عالی ہے، لیکن اس کے باوجود عرض کرتے ہیں اللہ قبول پر. ہم تو عمل کر لیتے ہیں، اپنے عمل کی تعریف میں رہ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ قبول ہے یا نہیں. قبولیت کی بھی پھر کچھ اللہ کے ہاں سے علامتیں ہوا کرتی ہیں، اس تشریح کا موقع نہیں ہے. قبول یہ پرواہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا، یہ ابدیت ہے، یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے. جب قبولیت کی وہاں درخواست ہوتی ہے تو میرے بھائیوں ہم ہو نا تو پھر ریا نہیں آئے گا. دوسروں کو دکھلانا ہوگا تو اس سے کیوں قبولیت ہم مانگیں گے؟ وہ جو بڑائی نہیں آئے گی. ربنا تقبل منا، علاج بھی ساتھ کے ساتھ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے ہمارے رب ہم دونوں کو، ابراہیم اسماعیل دونوں کہتے ہیں، ہم دونوں کو اپنا تابعہ دار بنا دیں، اپنا فرما بردار بنا دیں. مسلمین ہم اسی کی جمع میں مسلمین، مسلمون کہتے ہیں. ہماری زبانوں میں پھر لفظ مسلمان آ جاتا ہے، یہ جمع ہے ہماری زبان میں. ہم مسلمان ہیں. لفظ مسلم کا صرف کوئی ایک نام نہیں ہے، ایک لقب نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں. ایک عجب لفظ ہے. اگر بندہ اس کو سمجھے، مکمل رب العالمین کا فرما بردار بن جائے. مسلم کا معنی ہوتا ہے، مسلم یہ اسلام سے نکلا ہے، سمجھتے جاؤ. اسلام کا معنی ہوتا ہے اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، اللہ کے تابعہ دار کر دینا اپنے آپ کو. اپنی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی. ہمارا نفس نہیں چلے گا، شیطان نہیں چلے گا، معاشرہ نہیں چلے گا، گمراہ لوگ نہیں چلیں گے، گمراہ نظریات والے نہیں چلیں گے، گمراہ عقائد والے نہیں چلیں گے. ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرنا. سمجھتے بھی جانا زمانہ بہت گمراہیوں کا ہے، بہت فتنوں کا ہے. ہر لحاظ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسلام کا معنی سمجھا، اسلام سے مسلم بنا. مسلم کا معنی اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنے والا، اللہ کے حوالے کر دینے والا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. جو رب فرمائیں گے بس وہی کرنا. ظاہر بھی، باطن بھی، عقیدہ بھی، عمل بھی، سیرت بھی، صورت بھی، سر، تا، پا، لباس، بال، ہر چیز جیسے اللہ فرمائیں. اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو آپ کا تابع کر دیا. رب کی مرضی میرے جسم پہ چلے گی، رب کا حکم میرے اوپر چلے گا. نفس کی بات نہیں ہے، ٹھکرا دینا ہے. شیطان کے وساوس کی بات نہیں، ٹھکرا دینا ہے. گمراہ نظریات والوں کی بات نہیں، رد کر دینا ہے، ٹھکرا دینا ہے. ساری دنیا ایک طرف اور بندہ کہ میں مسلم، میں اپنے رب کا تابع دار ہو گیا. کہتے ربنا وجعلنا مسلمین لک. دیکھ تو صحیح، ابدیت تو دیکھنا ہے ہی اللہ کے. دونوں اللہ کے ہیں، ابراہیم بھی اسماعیل بھی، مگر پھر بھی دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک.
کبھی ہم نے بھی دعا کی ہے اللہ مجھے پکا مسلم تو بنا دے, اور اگر کیا اس کا معنی بھی ہمارے ذہن میں ہوئے گا. یہ تمام الفاظ بہت بڑی حقیقت رکھتے ہیں, بہت بڑی گہرائی رکھتے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک لک آپ کے لیے, آپ کے لیے, اور کے لیے نہیں, صرف اپنی بات نہیں, اولاد کی. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک, ہماری اولاد کو بھی اپنا تابعہ دار بنا. انبیاء کرام کی فکر اپنی اولاد کے متعلق دینی ہوتی ہے, اخروی ہوتی ہے, رب والی ہوتی ہے, رب کا بنانے والی ہوتی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری اولاد کو بھی اپنا تابعہ دار بنا دینا, وہ بھی آپ کے حوالے. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک, ہم اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی کبھی دعا کی, اسی طرح کی کچھ سعی اور کوشش کی. انبیاء کرام کی دعاؤں میں سبق ہوتا ہے, واقعات میں سبق ہوتا ہے. ومن ذریتنا امتا مسلمۃ وارنا مناسکنا, اور ہمیں مقامات حج بھی سکھلا دیں. ارینا اگر علمنا, مقامات حج دکھلا دیں, دونوں معنی اور دونوں کٹھے مراد لے لیں. مقامات حج کیونکہ حج کی بات ہے, مقامات حج ہیں مینا ہے, مزدلفہ ہے, عرفہ ہے, صفا ہے, مروہ ہے. وارنا دکھلا بھی دیں, سکھلا بھی دیں. مقامات حج دکھلا دیں, احکامات حج سکھلا دیں. وتوب علینا, ہم پہ عنایت بھی فرما دیجئے. سبحان اللہ, اب دیت تو بڑھتی جا رہی ہے, ان امور میں ہم سے کوئی کمی ہو گئی, کوئی کوتاہی ہو گئی, کچھ ہو گئی, اللہ معاف بھی فرما دے, معاف بھی فرما دیں. وتوب علینا انک انت التواب الرحیم, تحقیق آپ ہی توبہ قبول فرمانے والے ہیں, نہایت رحمت فرمانے والے ہیں. پھر دعا کی دونوں نے, باپ بیٹا, تعمیر بیت اللہ کے دوران میں اللہ کے حضور میں کہتے ہیں ربنا ربنا وابعث فیہم رسولا, اے ہمارے رب ان میں رسول بھیجیں جو انہی میں سے ہوں, ہماری اولاد میں سے ہوں. ہماری ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر آئے, نام ہے ان کا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ان کی اولاد میں ایک, وہ ویسے بھی اللہ کی ساری مخلوق میں ایک, در یکتا تھے ہر لحاظ سے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, ان میں سے ایک رسول بھیجنے. بیت اللہ بنا, بیت اللہ پوری دنیا کے لیے مرکز, پوری دنیا کے لیے مرکز ہدایت, سب کا رخ ادھر. اب پوری دنیا والوں کے لیے اسی بیت اللہ کی آبادی کے لحاظ سے, اسی بیت اللہ کے متعلق تعلیم کے لحاظ سے, تربیت کے لحاظ سے, روحانیت کے لحاظ سے کوئی مسجد تو بنا لی جاتی ہے, مسجد کا آباد کرنے والا بھی کوئی آدمی ہو نا, اپنی اولاد میں سے ہو. سبحان اللہ, کوئی ہو, امام کون ہو, مؤذن کون ہو, معلم کون ہو, پڑھانے والا کون ہو. اس میں یہ سوچنا ہو شہر والوں, گاؤں والوں, ایسا امام ہو جو ہمارا تابع ہو, جو ہماری ماتحتی میں ہو, اور ہر ایک کی ماننے والا, ہر ایک کی نوکری چاکری کرنے والا. ہمارا امام تو ہمارا نوکر ہی ہوتا ہے نا, ہمارا امام اس میں یہ یوں چلاتا ہے, یہ یوں کرنا ہے, نہیں نہیں, ایسا تلاش کر جو تیری مسجد کو آباد کرے, نماز کے ساتھ, اذان کے ساتھ, قرآن کے ترجمے کے ساتھ, حدیث کے ساتھ, تعلیم کے ساتھ, تربیت کے ساتھ. بیت اللہ بنا, سبحان اللہ, بیت اللہ بنا. اب اس کی آبادی کے لیے ایک رسول اللہ کی دعا ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. رسول کے فرائض کیا, رسول کا منصب کیا, رسول کی ذمہ داری کیا. فرمایا یتلو علیہم آیاتک, آپ کی آیات کو ان پر پڑھیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, ان کو قرآن کی تعلیم دیں, حکمت سنت و حدیث کی تعلیم دیں, الفاظ کی تعلیم دیں, معنی کی تعلیم دیں, مطلب کی تعلیم دیں, احکامات کی تعلیم دیں. اور پھر ان تمام کے لحاظ سے وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کریں, ان کا تزکیہ کریں, انہی احکامات کی تعمیل کے لیے. ایسی بات تاکہ دل غلطیوں سے پاک, جسم گناہوں سے پاک, اور پھر نیکیوں کے ساتھ مرصع. تزکیہ کہتے ہیں اندر کی باہر کی ساری خرابیاں ختم, اور پھر مرصع مزین ہو جائے. جس طریقے پر کسی دروازے کو ریگ مال لگا کر صفائی کرو, پھر رنگ لگا دو. میں مثال حقیر سی دے رہا ہوں, بندے کا ظاہر باطن غلط اخلاق, غلط اعمال, غلط عقائد, غلط امور سے صاف بھی ہو جائے, عبادات سے مزین مرصع بھی ہو جائے. وَيُزَكِّيهِمْ, تعلیم بھی, تربیت بھی, علم بھی, عمل بھی, تعلیم بھی, تعمیل بھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. انہوں نے دعا کی, یہ دعا, اس آخری دعا کا ظہور ان کی اس دعا کے ہزاروں سال بعد میں ہوا, ہزاروں قبول اسی وقت ہو گئی, ظہور دیر سے ہوا. دعا بند, ہم یہاں دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں دعا ہوئی, شام کو کچھ نتیجہ نظر آنا شروع ہو جائے, نہیں ہوا, میری تو دعا قبول نہیں ہوئی, 1 سال سے مانگ رہا ہوں, میری تو دعا قبول نہیں ہوتی, فلانا بیمار ہے, 2 سال گزر گئے, دعائیں مانگتا ہوں, روتا ہوں, قبول نہیں ہوتی. کس جہالت میں ہم پڑ گئے. اللہ قبول فرماتے ہیں. اگر تو کہے گا اللہ قبول نہیں کرتے, مان جا اللہ قبول بھی نہیں کرتے. جیسا تو اپنے رب کے ساتھ گمان رکھے گا, اللہ تیرے ساتھ معاملہ بھی ویسے کرے گا. قبول ہوتی ہے, پھر اس کا ظہور ہوتا ہے. کسی مظلوم کے لیے دعا کرتا رہے, کسی بیمار کے لیے کرتا رہے, یہاں اثر ظاہر نہ بھی ہوا, اسی مریض کے لیے مرنے کے بعد پھر ان دعاؤں کی برکتیں دیکھ لیں. ہاں, یہ تو رب اللہ نے ہزاروں, سبحان اللہ, امام الانبیاء پیدا ہوئے, اسی مکے میں ہوئے. ابراہیم و اسماعیل کی اولاد سے ہوئے, عبداللہ کے بیٹے تھے, آمینہ کے بیٹے تھے. سبحان اللہ. بتلاؤ آپ جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کیسے آئے؟ سبحان اللہ. آمنہ کے لال آئے, عبداللہ کے لال آئے, در یکتا آئے. ارے وہ آئے جن کی دعا ابراہیم اور اسماعیل کرتے رہے. ارے وہ آئے جن کے تذکرے آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے. ارے وہ آئے جو آئے تو جن کا نام عرش معلیٰ کے آگے لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء آ گئے. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی محبوبیت عطا کی کہ واہ، محبوبیت ایسی عطا کی کہ واہ. پھر آپ نے تعلیم فرمائی، محنت فرمائی. قرآن پڑھتے ہیں لوگ پتھر مارتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں لوگ پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. صرف یہ نہیں بلکہ ایک ایسا وقت بھی آیا شمس العلوم کے دیسیوں پردیسیوں، ایک ایسا وقت بھی آیا اسی قرآن کی تعلیم کی وجہ سے، اسی قرآن کی دعوت کی وجہ سے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے مکے والوں نے آپ علیہ السلام کو پہاڑیوں کی ایک گھاٹی میں جس کا نام شیاب ابی طالب وہاں رکھ دیا. صرف یہ نہیں کہ آپ کو کہا جب تک یہ کام نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے. صرف یہ نہیں، پابندی لگ گئی یہاں پر محمد اور اس کا ساتھ دینے والوں کو کوئی کھانا نہیں دے سکتا، کوئی ان کو کوئی چیز بیچ نہیں سکتا، ان سے خرید نہیں سکتا. پورے مکے والوں نے بیکاٹ کر دیا، نہ روٹی نہ آنا نہ کوئی دانا، کسی چیز کی اجازت نہیں. تنہا میرے پیغمبر کی بات تھی. آپ علیہ السلام کی اذیت کو بڑھانے کے لیے، تکلیف کو بڑھانے کے لیے معاملہ ان ظالموں نے یہ کیا. آپ کے ساتھ آپ کی خدیجہ کو بھی وہاں پر رکھ دیا گیا، آپ کی فاطمہ کو بھی وہاں رکھ دیا گیا، آپ کی زینب بھی وہاں تھی، رقیہ بھی وہاں تھی، ام کلثوم بھی وہاں تھی. میرے پیغمبر کا جس نے ساتھ دیا کہا سب یہاں پر بات، حتیٰ کہ چچا جناب ابو طالب جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، ابو طالب بھی ساتھ، ابو طالب کا خاندان بھی ساتھ. ابو طالب نے کہہ دیا تھا محمد کو نہیں چھوڑیں گے، محمد کے قریب نہیں آنے دیں گے، جو کرنا ہے کر لو، پہلے ہم کٹیں گے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی تلاوت، اسی تبلیغ، اسی تعلیم کے اس پہ دن گزرے، ہفتوں پہ ہفتے گزرے، مہینوں پہ مہینے بیت گئے، 3 سال گزر گئے، کھانے کو کوئی چیز نہیں. سننا آسان ہے، کھانے کو کچھ. آپ کی بات، چھوٹے چھوٹے بچے دن رات بھلکتے رہتے تھے، روٹی کا لقمہ نہیں ملتا تھا. کسی کو اجازت نہیں تھی، باہر سے پوری پابندیاں تھی. کوئی خیر خواہ ہوتا رات کو چپکے سے آ کر کے کوچی رکھ جاتا، کبھی کبھار کس کس کو مہیا ہوتی. یہ دین اسلام مجھ تک اور آپ تک ایسے نہیں پہنچا، بیت اللہ ایسے ہی آباد نہیں ہوا، مکہ ایسے نہیں ہوا، یہ شریعت مجھ تک آپ تک ایسے نہیں پہنچی. اس کے لیے کتنی بڑی تکالیف، کتنی بڑی اذیتیں. وقت ایسا بھی آیا آمنہ کے لال کو مکے سے نکال دیا، رہنے ہی نہ دیا. جس قرآن و سنت کی تعلیم اور عمل کی وجہ سے یہ حالات تھے. آج ہم کہاں چلے گئے؟ آج ہماری تعلیم کہاں، ہمارا علم کہاں، ہمارا عمل کہاں، وہ محبوب کی سنت کہاں، وہ محبوب کی شریعت کہاں؟ ہم نے کن کو اپنا معیار بنایا کہ وہ ہمارے لیے دنیا کفر کے طریقے، گمراہوں کے طریقے، معاشرہ ان جیسا، معاملات ان جیسے، کاروبار ان جیسے، شادی بیاہ ان جیسی. ارے کیا بچایا ہم نے اپنے لیے؟ وہ محبوب خدا تھے. وہ کون تھے؟ اب آگے تو سنو نا، قرآن کی سن. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اسی محبوب کے طریقے کی اتباع کرو گے تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. محبوب کے طریقے پہ چلنے والا محبوب، کس کا محبوب؟ اللہ کا. فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع نصیب فرمائے، آمین بھی فرمائیے. اللہ آپ کو، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرمائے، بس شریعت پر چلنا نصیب فرمائے. یہ قرآن ہو، اس کو پڑھیں اور پڑھا. چلو پڑھ تو لے، پڑھانا کوئی پڑھائے گا، سب پڑھائیں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ پڑھیں اور پڑھائیں. پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت ہو، تعلق، اللہ کے دین کے کام ملے. ہو میرے اللہ ہم کو رحمتیں دے، اللہ ہم سب کو عمرہ متقبلہ نصیب فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. اسباب اللہ فرمائے. بندے کے پاس تو اسباب ہوتے نہیں، وہ بھی صحیح، اللہ نہ چاہیں تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی نصیب فرمائے اور برکات نصیب فرمائے، شریعت پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین. سبحان ربک رب العزت.